لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها قربتي وتقضي بها حاجتي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد رب محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی ذات نے کسی مقصد کے لیے دی ہے. بہت سے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ سندھی ماحول ہے تو سندھی بھی بیان کر لینا.
یہ نالائق تو اس ممبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب کے ماتحت حاضر ہوا ہوں۔ سب سے دنیا کا ماحول اور دنیا کی برکت اس زمانے کے اندر ختم ہم نے کری ہے۔ یہ تصویر کا جو ماحول ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تصویر احادیث مبارک کے حوالے سے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر نکالنے والے کو دیا جائے گا، اور یہ حکم ہوگا کہ اب تم دنیا کے اندر تصویر بنایا کرتے تھے، اس کے اندر حکم بھی ڈالو۔ ابھی ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہے، لیکن دکھ بھی ہوتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بعض اوقات مجالس سے اور دوسری بات ہے کہ اس کا اثر برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس زمانے کے نوجوان، اس زمانے کے تمام انسان پریشان ہے روزگار کے لیے۔ کوئی بھی بات کرے گا کہے گا صحیح یہ میرے کاروبار کا مسئلہ، یہ تجارت کا مسئلہ، وقار کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، یہ ایسے آگے تفصیلی میں نہیں جانا ہے، اس لیے بات تو جس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ بات کر لیں گے۔ ہمارے حضرت صاحب مدعو عالیہ ایک عمل بتاتے ہیں تو وہ پڑھو بس، جو نوجوان نسل ہے جو پریشان ہے نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، تمام دیگر دنیا کے مقاصد کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ ہے۔ حضرت صاحب مدعو عالیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 370 مرتبہ یا قادر یا مقدر یا اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین پڑھا کر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد اس الفاظ مبارک کو 21 مرتبہ پڑھا کر۔ اور ہر صاحب دوسرا ایک اپنا معمول مبارک بتاتے ہیں، ہم تو اس کو کر نہیں پائیں گے، اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن کھانا کھاؤ، دوسرے دن نہیں کھاؤ، تیسرے دن کھاؤ، 2 دن نہ کھاؤ، پھر 2 دن، 1 دن کھاؤ، 3 دن نہ کھاؤ، پھر 1 دن کھاؤ، پھر 1 دن کھاؤ، 5 دن نہ کھاؤ، پھر 1 دن کھاؤ، 6 دن نہ کھاؤ، پھر 1 دن کھاؤ، 7 دن نہ کھاؤ۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بڑا فائدے مند ہے۔ اس سے یہ کہ جب ملے کوئی حاضر کرے تو اس کو کھا لے، انکار نہ کرے، لیکن زیادہ اس کی تلاش میں جستجو بھی نہ کرے۔
تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تمام خزانے اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کے اندر رکھا ہے، حتیٰ کہ کسی صحابی کا جوتی کا تسمیہ ٹوٹ جاتا تھا پھر اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو یہ عمل کریں کہ وتر جو ہے کہ تہجد کے ساتھ پڑھا کریں۔ پھر دوسرا ایک طریقہ اور ایک شکایت ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے نوکر بھی نہیں مانتے ہیں، ہمارا اولاد بھی نہیں مانتا ہے، ہمارے گھر والے بھی نہیں مانتے۔ اس کی یہ ہماری کمی ہے بہت، ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ حضرت صاحب متضر علی کے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی بیٹھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا زمیندار آیا، فرمایا کہ بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اتنی زمین ہے لیکن کچھ نہیں ہے ابھی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے زمین سے پانی کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پانی چوری کا ہوگا تو پھر فصل بے برکت والا ہوگا، جب بے برکتی ہوگی تو پھر نافرمانی زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہو؟ بولا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی نہیں مانتے ہو تو آپ کی اولاد نہیں مانتا ہے، بس حساب برابر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نافرمانی کا سبب ہماری نوسط کی وجہ سے ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کا پورا۔ ہم جب پھنستے ہیں تو علماء سے، صلحاء سے، اولیاء سے دور قریب ہو جاتے ہیں، جب آزاد ہو جاتے ہیں تو اسے پوچھتے ہی نہیں، جب پھنستے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں مقاصد حاصل کرنے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے، راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ پھر جب مقصد حل ہو جاتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر اگر اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، انسان ہے، گناہ صادر ہو جاتا ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن حتی الامکان آپ کوشش تو کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ تاریخ کے اندر جاؤ گے، جو بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، جس سلسلے کے بھی ہیں، وہ بڑی محنت کرتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ کوئی اللہ والا کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھ جاتے تھے، دریا کی جو موجیں ہوتی ہے وہ آواز کرتی ہے، پھر وہاں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور کوئی جو ہے کہ بازار بھی
چوک پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ادھر آواز، ادھر شور شرابہ، ادھر کسے، لیکن اپنے توجہ کو ایک طرف ڈالتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ مل جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سے تکالیف، آزمائش آتی ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان دنیا سے ہٹ جائے، دنیا سے دور ہو جائے، دنیا سے بغاوت کرے، دنیا سے نفرت کرے، اور حقوق اللہ کی رعایت رکھے۔ پھر جب وہ فنا فی اللہ کا مقصد، فنا فی اللہ حاصل ہو جائے، پھر دنیا کی طرف واپس آ جائے، پھر حقوق اللہ اور حقوق العبادت کو ادا کرتے رہے۔ اسے نہیں کہ جب وہ فنا فی اللہ میں آ جائے تو پھر اپنے منشائی والی زندگی گزار دے اور حقوق العبادت کو توڑ کر زندگی گزار سکتے۔ سارے کام کرنے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت سے التجا فرمائی، اللہ آپ کا جو نیک بندہ ہو اسے اس کا دیدار کروا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ایک میرا بندہ ہے، توکل کرنے والا ہے، متوکل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، تلاش میں نکل کے اس کو تلاش کر دیا، اور اس اللہ والے نے اس کو پہچان لیا۔ پھر گفتگو ہوئی، زیارت ہوئی، تو صبح جب واپسی ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ کچھ کھا کے جاؤ، کچھ پی کے جاؤ۔ فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ پکانے کی، نہ آگ جلانے کی، نہ کوئی چیز ہے جو کھانے کی پڑی ہو۔ فرمایا کہ بس آپ ناشتہ کر کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر گزری، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو کھایا، پھر اجازت مانگی، پھر راستے کے اندر اللہ سے التجا کیا، اللہ یہ جو آپ کا بندہ ہے متوکل ہے، توکل تو اللہ کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ فرمائے کہ نہیں، آپ انبیاء ہو، امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئیں گی، آپ دعوت اللہ کی طرف اور دعوت اللہ کے لیے اور لوگوں کے اللہ کے لیے ملانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ بولے میرے بہت سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو میں کسی کو توکل والا بنا لیتا ہوں، لیکن انبیاء کا کام یہ نہیں۔ تو ہم بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ والے بنے، پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ ہمارے سلسلے کا ایک بزرگ آتا ہے تو خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جو گھر والی تھی وہ بہت گرم مزاج تھی۔ ابو علی سینا بڑا ایک مفسر فلاں کا گزرا ہے، اس کا ولی تھا۔ دروازے میں آیا، گھر والے نے آواز دیا اور فرمائے کہ ابو الحسن ہمارے شیخ کا گھر والے نے کہا کہ اس کو اپنے شیخ بنایا ہے، وہ تو میرے لیے جنگل میں گیا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسے
کلام کیا اسے جو وہ بہت غصے کے اندر تھا لیکن تھا مرید، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور دل کے اندر بھی کچھ خیالات تصورات پیدا ہوئے، کہا کہ اگر یہ میرے شیخ کی گھر والی نہ ہوتی تو اس کا میں سر قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ خیالات شیطان ڈالتے ہیں، تصورات۔ بار گئی وہ اپنے شیخ کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ شیخ آ رہا ہے اور آگے سے میرا شیخ آ رہا ہے، پیچھے سے ایک شیر اس کی لکڑیاں لے کر آ رہا ہے۔ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کسی درخت کے سائے میں چھپ گیا شیر کے ڈر کے مارے۔ شیخ نے آواز دیا، اس نے ڈرو نہیں، یہ اگر میری گھر والے نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شیر تو اللہ نے، جانور نے، اللہ نے ہمارے تابع داری کری، آپ ڈرو نہیں، یہ شیر میرے تابع ہے۔ پھر ایک واقعہ اور ہے، فرمائے کہ ایک دن مہمان آئے تھے حضرت صاحب کے، تو گھر والے کو فرمائے کہ کھانا پکاؤ، تو گھر والے نے بلند آواز میں کہا کہ کیا چیز ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے آپ نے جو ہم مہمان کے لیے کھانا بنائے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آستے تو بولو بلا، باہر گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہے کچھ، تو اپنے خادم کو بولا کہ ہے کچھ گھر دیکھ لو، بولا کہ حضرت صاحب رات والی روٹی پڑی ہے، 3-4 ہے، فرمائے کہ وہ لے کے آؤ بنا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خادم روٹی لے کے آیا، اس ٹوکری کے اندر روٹی کو ڈالا، حضرت صاحب نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، فرمائے کہ مہمان کے اندر تقسیم کر دو، اور اسی خادم نے اس کو روٹی کو تقسیم کر دیا۔ 4 روٹی سے زیادہ مہمان تھے، بولا کہ اس کا جو ہے کہ کپڑا نہیں ہٹانا۔ سارے مہمان روٹی کھا کے فارغ ہو گئے، سیراب ہو گئے۔ پھر وہ خادم روٹی گھر لے گیا اور حضرت صاحب کی گھر والے کو فرمائے کہ یہ لوگ وہی جو آپ کی روٹی تھی نا دی تھی، وہی 4 روٹی پڑی ہے۔ بولا کہ یہ میرے شوہر کی کون سی یہ کرامت ہے، بتاؤ تو صحیح کس طرح یہ 4 روٹی بچی ہوئی ہے اور مہمانوں کو بھی کھلایا؟ میں اس کو نہیں مانوں گی۔ حضرت صاحب آپ کی گھر والے کی بات مانے نہ مانے ہمارا کیا ہے، اللہ تو، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، کسی کے مقصد کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، مہمان کا اکرام کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن فرمائے کہ آپ کے تو بڑے بڑے مرید ہیں، کوئی بھی آتا ہے دروازے میں دستخط دیتا ہے، میری نیند خراب کرتا ہے، میرے کو تنگ کرتے ہیں، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا کرامت دیکھو گی؟ رات کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے میرے کو غصے کی حالت میں کہا کہ لکڑی لے کے آؤ، رات کے اندر آپ کو شیر نظر آیا تھا کہ وہ لاٹھی لے کر لادی ہوئی تھی اس کے اوپر، بولا کہ یہ جھوٹ ہے۔ بولا کہ یہ نہیں دیکھا کہ مہمان آئے تھے کہ آپ نے 4 روٹی دی تھی، سارے مہمان روٹی کھا لی، وہی 4 روٹی بچی ہوئی تھی، بولا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ تو ہے، بلا سچ بتاؤ تو میں کر کے دیکھا ہوں آپ کو۔ بولا کہ آپ جو ہے کہ مجھے اگر اللہ والا ہو نہ اڑ کے دیکھا ہو۔ حضرت خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے التجا کہ اللہ یہ تو بڑی آزمائش ہے، فرعون جیسے زمانہ ہے، پھر اس نے اڑ کو دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے اپنے گھر والے کو اڑ کے دکھایا، پھر کہا کہ جب پرندہ اڑتا ہے اسی طرح آپ نہیں اڑتے ہو۔ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اللہ کی اطاعت کرتے۔ تو ہمارے اس زمانے کے اندر یہ زمانہ چلتا ہے، ہمارے اولاد بھی نہیں مان رہے، گھر والے بھی نہیں مان رہے، اور کاروبار بھی خود اللہ کو نہیں مان رہے۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو سارے مانتے، غیر مسلم بھی اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر اللہ کی مانے
اس لیے علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع حضرت صاحب نے امام شاہ کے اندر بیان فرمایا زمانہ، تو فرمائے کہ پہلے زمانے کے اندر اللہ کا نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ان سے فیض لیا کرتے تھے، ان جیسا کھانا اسی طریقے سے پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا گھومنا گفتگو کرنا، لیکن وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اور اتنی جیسی مشقت برداشت نہیں کریں گے۔ ایک امتی تھا ہمارے جیسا، کہتا تھا کہ کاش اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی اتنی قربانی دیا کرتے جتنی صحابہ نے دی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ آزماتے ہیں تو کیا کتنی آپ قربانی دیتے ہو صحابہ جتنی۔ نیند کی حالت میں زیارت ہوئی، فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے کسی گاڑی پہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوار تھے، کسی جبل سے اوپر سے گاڑی آ رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ گاڑی رک گئی۔ ظاہر ہے کہ ہماری جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو پیچھے سے کوئی پتھر یا کوئی اینٹ وغیرہ رکھ لیتے تاکہ گاڑی ہلے نہ، تو وہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی رک گئی ہے، میں جاؤں کوئی چیز لے کے آؤں ٹائر کے نیچے رکھ لوں تاکہ گاڑی ہلے نہ۔ جو عاشق تھا، جو مستانہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو قربانی دیتا، وہ پتھر تلاش کرنے گیا، ایک صحابی گاڑی سے اترا، وہ ٹائر کے نیچے سو گیا۔ فرمایا کہ دیکھا نا آپ کتنے سچے ہو، جھوٹے ہو یا سچے ہو، کہتے ہو کہ اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو اتنی قربانی دیتے، آپ پتھر کے تلاش میں ہو، صحابہ وہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ بڑا زمانہ ہے، قربانی دینا آسان نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دوست کو تکلیف کے وقت آزمایا جائے اور بہادر کو لڑائی کے وقت آزمایا۔ ہمارے کتاب کے اندر آتے ہیں، مفید طالبین ایک ادب کا کتاب ہے، تو ایک صاحب کے پاس مہمان آیا، اس کے پاس روٹی بھی پڑی تھی اور شہد بھی پڑی تھی، تو اچانک اس نے تو روٹی کو چھپا لیا لیکن شہد کو چھپا نہیں سکا۔ مہمان ہے، مہمان سے حجاب تو نہیں ہوتا ہے، مہمان نے آ کے شہد کو لگ گیا، شروع کر لی، جب آدھی بچی تو مالک نے، میزبان نے کہا کہ شہد جو ہے کہ جلن کرتی ہے، گرمی ہے نا، گرماش ہے اس کے اندر، شہد گرم ہے، اور اس کو یہ تھا کہ یہ سارے شہد کھا لے گا پھر میرے لیے کوئی نہیں بچے، تو اس نے کہا کہ اگر جلن ہے تو شہد کے اندر نہیں، آپ کو جلن ہو رہا ہے، شہد میں تو شفا ہے نا، ہم تو اللہ والے کے اوپر جلتے ہیں لیکن وہ چلتے ہیں، ہم جلتے ہیں وہ چلتے ہیں، اللہ ان کو چلا لیتا ہے، تو جلنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بڑی نازک تار ہے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، یہ سلسلہ ہے عالیہ نقشبندی مجددی ہے، اس کا تعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ 3 سلاسل ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، ایک سلسلہ ہے سلسلہ عالی نقشبندیہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اس زمانے کے اندر صدیق ایک تھا، مجاہدہ کیا، اور اس مجاہدے کے بدولت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری ساری زندگی کے اعمال لے لو اور ایک رات، 3 راتوں میں سے ایک رات کا ثواب غار ہرا والا مجھے دے دو۔
فرمائے کہ یہ سودا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا حصہ میں آپ کو دے دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شان یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام انسانوں کا احسان جتلا دیا، اس کا بدلہ دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکتا ہوں، اللہ اس کے بدلے اللہ اس کو بدلہ دے دیا۔ تو صدیق بننا مشکل ہے، ہاں لیکن صحبت ضروری ہے۔ ہمارے صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے کہ کچھ نہیں کرو، بس کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاں کچھ وقت ان کو دے دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح پی رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے، اور کس طرح جو ہے کہ دیگر امور سر انجام دے رہا ہے۔ بس کچھ نہیں کرو۔ اس کا مثال ہم اور آپ یوں سمجھے کہ جب ہم نماز سے آتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں، تو وہ بچے کو اس کو تو نماز نہیں آتی ہے، لیکن ہماری طرح وہ کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی قاعدہ میں بیٹھتا ہے۔ تو وہ خود سوچتا ہے کہ میرا ابو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا، چلو فارغ ہونے سے، ہاں چکر لگانے سے بہتر ہے کہ ابو کی نقل و حرکت کر لیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے، نقل و حرکت کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مجالسیں ہیں، یہ جو ذکر اذکار کا جو طریقہ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک روحانی فیض حاصل ہو، یہ ایک روحانی فیض حاصل ہو۔ اور ہم میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، جو بھی امور ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ والوں کا گناہ اور ہماری نیکیاں برابر ہیں۔ ہم اگر ثواب کے کام کریں گے تو ان کے گناہ والے کام ہیں۔ کیوں؟ ہماری جو ذکر اذکار ہیں، نماز ہے، عبادت ہے، وہ توجہ والی نہیں ہے، اس کے اندر توجہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا توجہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، اور اس کے 3 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کے اندر فنا ہو جائے۔ بس اس فقیر نے حضرت صاحب سے جو ہے کہ تقریباً 2007 یا 2008 کی بیعت کی، تو پھر کچھ معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، کچھ ساتھی ہمارے حضرت صاحب شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، پیر بھائی، تو میں سستی کی وجہ سے کہیں کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کیونکہ اس ماحول کا علم نہیں تھا، تو حضرت شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کے بڑے بھائی تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ حضرت صاحب سے بیعت ہو، اب اسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، چلو آپ جو ہے کہ شامی صاحب سے بیعت کر دیں۔ حالانکہ اس زمانے کا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے شیخ بھی موجود تھے، حضرت صاحب کے والد صاحب، تو یہ حالات شیطان کر دیتا ہے
جس طرح ہمارے کاروبار ہے، ایک دکان میں فائدہ نہیں ہوتا پھر دوسری جگہ دکان کھولتے ہیں، ایک کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا دوسرا کاروبار کھول دیتے ہیں تاکہ فائدہ مل جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ بھائی یہ استغفراللہ میرا جو شیخ ہے یہ قابل نہیں۔ تو 2008 میں یہ فقیر فارغ ہوا درس نظامی سے، حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی۔ اس کے جانے سے پہلے اس فقیر نے خواب دیکھا کہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سلسلے قادری کے شیخ تھے حضرت حماد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک خدشہ اور بات گھوم رہی تھی کہ میں اب کس طرف جاؤں، اس طرف جاؤں بیعت کر لیے، اب اس طرف جاؤں کیا کر دوں۔ تو دیکھا کہ ان دونوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حماد علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اوپر اسی طرح جو ہے کہ مردے کی طرح پڑے ہوئے۔ حضرت صاحب ہمارے حضرت صاحب مدد علی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو میں حاضر ہوا، حضرت صاحب کو یہ خواب بتایا، فرمایا کہ حضرت صاحب میں اس خواب میں پریشان ہوں اور جو ہے کہ یہ حالات اور تصورات آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سستی نہ کرو، یہ ایک آپ نے کنیکشن ملایا ہے، یہ جو بیعت والا کنیکشن ہے یہ آپ نے ملایا ہے، لیکن اس کے اندر سستی ہو گئی تھی، لیکن اس کا کنیکشن ہے باقی، اور دل کے اندر جو تو خیالات ہیں تصورات ہیں آپ اس کو مٹا دو۔ میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے، بس اسی سلسلے سے الحمدللہ پھر جو حضرت صاحب کی دعاؤں سے یہ گناہ گار آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس اللہ جس کو یہ مقام نصیب فرما۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، اور جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم آئیں گے، اجتماع ہے، سنائے کہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس کا بیان اچھا ہے، کس کا آواز پیارا ہے، یہ کس کی باتیں کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس مقصد کے لیے آئیں تو کچھ نہیں ہوگا، باتیں تو وہی کریں گے، میں کروں یا اور کوئی کرے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ وہ بات کس کی چل رہی ہے۔ بات والے کو ہم نہ دیکھیں، جس کی بات چل رہی اس پہ دیکھیں، وہ اللہ کی بات چل رہی ہے، وہ بات اللہ کی چل رہی ہے، وہ تعریف اللہ کی چل رہی ہے، وہ تعریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، وہ تعریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق تھے، جو مستانے تھے، وہ صحابہ کی بات ہے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ کے عشق کے اندر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتے ہیں۔ حضرت بالو الفقیر رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے اندر جو ہے کہ شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، فقیر کیا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو آپ؟ بولا کہ کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے انسان ہیں نا، ان کا تعلق میں اللہ سے جڑوا رہا، ان کا تعلق میں اللہ سے جڑوا رہا، لیکن اللہ جوڑ رہا ہے، بندے نہیں جوڑ رہے، بندے نہیں جوڑ رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہے جو کہ وہ قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا،
اس نے پوچھا کہ فقیر صاحب پہلے آپ تو بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چوک پہ، اب قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب وہ زمانہ تھا میرا یہ خیال تھا کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑوں، اللہ جوڑ رہا تھا لیکن بندوں نے انکار کر دیا، اب میں قبرستان آ گیا ہوں اور یہ خیال ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جڑوا دوں، لیکن بندے جڑوا رہے، اللہ انکار فرما رہے۔ کیوں کہ محنت کا دروازہ دنیا کے اندر تھا، دنیا کی زندگی اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی تھی، لیکن اس انسان نے دنیا کے اندر اسی مقصد کو بھلا دیا۔ ہم بھی اگر اسی خیال سے بیٹھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ محض اللہ کی رضا، من احب الی اللہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت ہو تبھی اللہ کی خاطر، دشمنی ہو تبھی اللہ کی خاطر، کوئی غرض ہو اللہ کی رضا کی خاطر۔ پھر اس کا آپ فیض دیکھو، اس کا اثر دیکھو کیا ہوگا، اس کا اثر دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو دنیا والی زندگی دی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس قیمتی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ہم بنے۔ ہمارے ایک بزرگ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ دنیا کے مراتب حاصل کرنا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ کم سے کم انسان تو بنے نا، ابھی انسان نہیں بنے ہیں۔ کس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، اور کس کی طرف ہماری نظر ہے۔ کس کی طرف ہماری نظر ہے، کس ماحول میں ہم جڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائیں بس زمانہ تبدیل ہو گیا، زمانہ تبدیل نہیں ہو، ہم انسان خود تبدیل ہوئے، ہمارے اندر کچھ فرق پڑ گیا ہے، ہمارے اندر کچھ بہت سی غلاظتیں آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بٹھا کرتے تھے، اور اس وقت اسی طرح صاف اور شفاف ہوا کرتے تھے، پھر باہر نکل جاتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے صحبت میں بیٹھتے تو اسے فرشتوں سے زیادہ پاک اور شفاف صاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کا ماحول ہے، ہم اور آپ کو آزما لیتا ہے۔ جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، خیالات، تصورات، شیطان کا فریب، دنیا کا خیال، اولاد کا خیال، گھر والی کا خیال، بہت سے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس خیالات سے صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ماحول مل جائے تو آپ کو فرشتے بھی سلام کر دیں، لیکن اس آزما سے ہمیں نکلنا ہے، اس ماحول سے ہمیں نکلنا ہے۔ ماحول کو بھی جوڑنا ہے، اولاد بھی ہو لیکن اللہ کی یاد یعنی سے غافل نہ ہو، گھر والی کے مسائل ہو لیکن اللہ کی یاد یعنی سے غافل نہ ہو، دنیا کی پریشانی ہو، دنیا کا کاروبار حاصل کرنے کے لیے جستجو ہو لیکن اللہ سے غافل نہ ہو۔ انسان روزانہ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے،
سلسلے عالی نقشبند حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بھی اور ہمارے حضرت صاحب مدد اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم پہلا سالک 25,000 مرتبہ ذکر کرے. ہاں 24,000 مرتبہ انسان روزانہ سانس لیتا ہے تو 24,000 مرتبہ کم سے کم اللہ کی جو نعمتیں ہیں سانس کی نعمت کا بدلہ مل جائے نا. دوسری نعمتیں بہت ہیں لیکن ایک یہ روح کے بدلے کا سانس کے بدلے کا ازالہ ہو جائے. 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے لیکن مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ ہمارے جستجو نہیں ہے اور یہ جستجو اللہ والے سے ملے گی. یہ جستجو اللہ والے ہی دلائیں گے. صحبت اگر ہماری نیک سے ہوگی تو نیک بنے گی، صحبت اگر خراب سے ہوگی تو خراب بنے گی. ہمارے سلسلے کا ایک بزرگ تھا تو جب یہ اس منظر پہ پہنچا تو بہت 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 جو ہے کہ مصائب کے اندر تھا. جب اس نعمت سے فائز ہو گیا تو اس کے جو جانور کے جو کیل تھے وہ بھی سونے کی تھی. جسے ہم مال باندھتے ہیں جانور باندھتے ہیں نا، اس حضرت صاحب کی جو وہ جانور کی جگہ باندھنے والی جو کیل تھی وہ سونے کی تھی. اللہ اکبر. تو کوئی دن آتے نہیں کہ حضرت صاحب آپ کے پاس اتنی ملکت ہے، جس قلعے سے آپ جانور باندھ رہے ہو وہ قلعہ بھی آپ کا سونے کا ہے. بولا کہ یہ سوال سے ملا ہے. جب ہم نے آپ کو سوال دیا پھر اللہ نے ہمیں سونا دے دیا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر گاڑ دیا، اس دنیا کو ہم نے جانوروں کے حوالے کر دیا. محبت دنیا سے نہ ہو، محبت اللہ سے ہو. یہ کشش ہوتی ہے بھائی آپ کے بیٹے کتنے، اتنے، بیٹیاں کتنی، اتنے، بھائی کتنے، اتنے، چاچے کتنے، اتنے، پیسے کتنے، تھوڑے سے. اس کا تعداد ہم نہیں بتائیں گے اور مشکل لگتا ہے. جائیداد کتنی ہے، اتنی ہے. زمین کتنی ہے، تھوڑی سی ہے. دکان کتنے، تھوڑے سے. کرایہ کتنا ملتا ہے، تھوڑا سا ملتا ہے. بھائی کا تفصیل بتا دیں گے، بہنوں کا تفصیل بتا دیں گے، بیٹوں کا تفصیل بتا دیں گے اور مصائب کے ڈھیر لگا دیں گے. مال کرنے کا واہ. ایک عورت آئی تھی اس گناہ گار کے پاس تو مول صاحب نے سنا ہے کہ آپ جو ہے کہ کچھ گڑبڑ کرتے ہو، ورنہ عملیات کا کام کرتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. بولا کہ میرا بال ہے نا، میں صبح سے پٹی چن کے آتی ہوں، رات کے ٹائم میرا شوہر پیسہ چرا لیتا ہے. میں نے کہا شوہر کس کا ہے؟ بولا کہ میرا ہے. بولا کہ مال کس کا ہے؟ بولا کہ میرا ہے. میں نے کہا کہ آپ اجازت لے کے جاتی ہو؟ بولا نہیں اجازت لے کے جاتی ہے. بولا کہ اگر اجازت ہے تو کرایہ تو کاٹ دے گا. گھر کا کام نہیں کرو گی، بغیر اجازت جاؤ گی وہ مال ہی اسی کا ہی. بھائی کتنے؟ بولا کہ 10,000 ہیں. کٹھے اس نے محنت سے کیا اور لے کے وہ 1 منٹ بھی گیا. تو ہم دنیا کو ظاہر نہ کریں لیکن کریں اور اس دنیا کو پھر دیکھ لے کیا کرتے ہیں.
ایک بزرگ تھا، صبح کے ٹائم کاروبار کے لیے نکلتا تھا، ایک جیبی سفید پتھر اور ایک جیبی کالے پتھر لے کر نکلتے تھے۔ ہم اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو سنور کر نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے کہاں بھی جاتے ہیں تو سنور کر نکلتے ہیں، پھر اسی طرح آکڑ سے چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان آکڑ کر نہ چلو، مَن تَوَاضَ لِلَّهِ فَهُوَ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے، کیڑے مکوڑے چمٹیاں اور یہ بھی زمین پہ چلتے ہیں، ہم اس کو کتنا مار لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ والا جب چلتا تھا سر نیچے ہوتا تھا، اور صبح کے ٹائم آپ دیہات والے راستے کے اندر دیکھتے ہوتے بہت سے جاندار زمین پہ پھرتے ہیں، چمٹیاں وغیرہ اور دیگر جانور راستوں کے جہاں درخت ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب اس اللہ والا اس راستے سے گزرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کسی جانور کے اوپر پاؤں نہ آئے اور وہ جانور مرے نہ، لیکن جب اس کے سامنے اگر وہ پاؤں رکھ لیتا تھا جانور بچ جاتا تھا، پھر بھی جو ہے کہ ایک کالا پتھر الگ کر لیتا تھا، اور جب کوئی چیز راستے سے ہٹا لیتا تھا تو پھر سفید پتھر الگ کر لیتا تھا۔ یعنی سفید پتھر میں سے نیکیاں ہیں اور کالے پتھر میں سے گناہ ہیں۔ پھر آگے وہ رات کے ٹائم جب گھر آتا تھا پھر اس پتھر کو گنتی کرتا تھا، پتھر کو گنتی کرتا تھا۔ جب سفید پتھر زیادہ ہو جاتے تھے پھر اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہ میں صبح سے لے کر آپ کی فضل کے لیے نکلا تھا، روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اس روزی کے ساتھ اللہ میں نے کچھ زیادہ نیکی بھی کما دی ہے، اللہ آپ کا ہی شکر ہے، آپ کی ہی مہربانی ہے۔ اور جب کالے پتھر کبھی کبھار زیادہ ہو جاتے تھے تو پھر وہ پتھر اپنے منہ پہ مار دیتے تھے اور رویا کرتے تھے، اللہ اتنے میرے سے آج گناہ ہو گئے، حالانکہ وہ صغیر گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، قضا سے ہم تو نہیں مارتے نا، کبھی کبھی مر جاتے ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے واقعہ، تو ایک مرتبہ حضرت صاحب بیت الخلا کے اندر گئے تو ایک ماکوڑا جو ہے کہ ماکوڑے چونٹ مر گئے، تو حضرت صاحب بہت پریشان تھے۔ پھر کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیوں آپ غمگین آج لگ رہے ہو؟ بولا کہ ایک چیونٹی جو ہے کہ میرے اچانک مارتی ہے، باتھ روم کے اندر گیا تھا، تو اتنے رقیق اور نرم دل تھے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علی احمد نور اللہ مرتضی۔ احساس جب انسان دل میں اپنا لیتا ہے تو پھر یہ احساس اللہ بھی اس کا احساس کرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو الگ بات ہے لیکن ہم کم سے کم انسان تو بنے، انسان کے لیے ہم تو جستجو کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں سے بہت سے فائدے ملیں گے، اگر نہیں ملے تو کم سے کم یہ ذہن میں رکھیں تو اللہ ملے گا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا۔
اثر ایک اللہ والا تھا، فرمانا تھا کہ آپ تو سارے دن اللہ اللہ کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھاتے ہو اور لوگوں کو بھی اللہ اللہ بتاتے ہو، ہمارے تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو وضا وضا کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کہا گدے گدے جو کہا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میرے کو گدا کہا ہے۔ ایک اصولی بات ہے نا، جب ہم تو بہت نرم دل ہوتے ہیں، اگر ہمارا بیٹا کبھی کبھار ہمیں بد کلامی کرتا ہے، نوکر بد کلامی کرتا ہے، گھر والی بد کلامی کرتی ہے، تو فوراً ہمارا چہرہ مبارک کیا ہو جاتا ہے؟ سفید ہو جاتا ہے، لال ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی نہیں کھل جاتی ہیں، اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے، قریب آتا ہے، بدلا لے لو۔ تو اس شخص چہرہ مبارک جو ہے کہ ماشاءاللہ سرخ ہو گیا، فرمائیں کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ کچھ نہیں کہا، نہیں میں نے ہاتھ اٹھائی نہ تلوار اٹھائی نہ جو ہے کہ میں نے کوئی آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کو قتل کر دیں، بس میں نے ایک لفظ بولا ہے گدا۔ اور ہم جو ہے کہ اللہ محبت سے آستے آستے نکالتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور دل میں سماتے ہیں میں نے آپ کو زبان سے گدا کہا ہے، آپ کو اتنا غصہ آ گیا ہے۔ یاد رکھ لے یاد رکھ لے یاد رکھ لے، جب اس غلط الفاظ میں اتنا اثر ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، تو اللہ کے نام لینے میں کتنا اثر ہوگا۔ تو یہ اللہ والے اسی طرح اللہ یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی اسی طرح اللہ والا ہمارا جبل سائڈ ہے جامشورے کی طرف تھانوں بلاتا، ادھر بہت سے دیہاتی لوگ ہیں، ہر سال ادھر جانا ہوتا ہے، تو مساجد ہے ہماری، ادھر ہم نے کہا کہ ہمارے ذکر تو سارے کرتے ہیں بھائی، لیکن ہمارا ایک طریقہ ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آنکھوں کو بند کرو، دل کی طرف توجہ دو، اور سانس کو سینے میں روکو، اگر ضرورت پڑے تو ناک سے نکالو، منہ کو بند کر لو، اور دل کا توجہ اللہ، آپ اپنا توجہ دل کی طرف دے دو اور دل کا توجہ اللہ کی طرف دے دو۔ تو جب گناہگار نے ذکر کرا ہے تو سارے ساتھی جو ہے کہ ہنس رہے تھے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ذکر کراتے؟ تو مراقبہ تو پورا ہو گیا، لیکن ایک بابا جی اٹھا، فرمایا کہ جو ہے کہ یہ کس طرح آپ ذکر کراتے ہو؟ ہمارے ساتھی جو ہے کہ ہنس رہے تھے، حالانکہ میرے ماں نہیں تھا، میں نے اس کو جوڑا بھی تھا، لیکن جو کچھ شیطان کو دے دیتا ہے اور اچھی جو بات ہے وہ بلا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو ذکر ہے، ہم نے ایک فریضہ ادا کر لیا، اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، یہ ہم نے، یہ تو اللہ کا فرض ہے، ہم نے ادا کر دیا۔ دوسرا ایک ذکر ہے کہ ہم لسانی کر دے، لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 زبان سے کرتے ہیں، لیکن جو قلبی ذکر ہے نا، اس کا جو اثر ہے وہ اندر سے تعلق رکھ لیتا ہے۔ کوئی جو چیز ہے نا، وہ جس توجہ سے اس کو نہیں کرو گے تو وہ نہیں آئے گی۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں ابھی بیٹھے نہیں ہیں، دروازہ نہیں کھولا ہے، اوپر سے شیشہ کھول کے جو ہے کہ گیئر لگا رہے ہیں اور شیشے کو چلا رہے ہیں، گاڑی چلے گی نہیں۔ جب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، گیئر کی طرف اور سامنے اور بل پائے کی طرف نظر نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے نہیں بیٹھیں گے، تو اس وقت گاڑی نہیں چلے گی۔ پھر جب تک ہم سامنے توجہ نہیں کریں گے، نظر نہیں کریں گے، تو ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ فرمائے کہ ہم تو ایک ہر نماز کے بعد
بعد ذکر کرتے ہیں. اس کو برا تھا، تقریباً 80-90 سال کا تھا، تو اس نے کہا کہ اس ذکر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ پھر جو کہ وہ ہم سے بہت مطمئن ہوئے، ہر سال ہمارا جانا ہوتا ہے. تو بھائی سننے والوں کی صحبت کا اثر ہے. ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں، کام بھی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کام میں اور اس کام میں، اس ذکر میں اس ذکر میں فرق ہے. ابھی حضرت صاحب نے مراقبہ کرایا ہوگا، بہت سے ساتھی بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک الگ مجال سے اس کا اثر الگ بڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس کی بیان تو ہمارے حضرت صاحب مدد علی گاؤں کا، اور اس کو قیمت ہی بڑھائے، اس کو قیمت ہی بڑھائے. اور اس کو ساتھی کو بھی دعوت ہے کہ بھائی ہمارے عمر کوٹ میں اجتماع ہوا ہے، جو بھی ساتھی ہیں ایک ایک ساتھی لے کے آئے. اس سے یہ بڑھے گا کہ اگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا، ہمارے ذہن کام نہیں کر رہا ہے، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائے گی. وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ ہاں بھائی فلاں مسجد کے اندر اجتماع بھی تھا، بزرگوں نے یہ بات کہی تھی، ایک اللہ والا آیا تھا، ہمارے جیسا ہی تھا. ہمارے حضرت صاحب بڑی بڑے کے ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کو صحت کاملہ میں سمجھتا فرمائے، لیکن بوڑھے اس پہ حرص کریں گے کہ بھائی یہ کہ ہمارا جیسا ہے، لیکن اس کا چہرہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، یہ تو ہمارے جیسا. ہم بھی بوڑھے ہیں، وہ بھی بوڑھا ہے، لیکن دیکھو کہ اللہ کی رونق کس طرح ہے. حضرت صاحب کا چہرہ مبارک دیکھو کس طرح ہے. پھر جب اسی چہرے کی طرف جائیں گے، پھر ہم اسی دل کی طرف جائیں گے، پھر جب دل کی طرف جائیں گے تو اللہ کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک اللہ والا ہے. اس اللہ کی صحبت کی تلاش میں ہمیں بھی اللہ مل جائے گا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ رب العالمین ہمیں عمر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي والأستاذين والمرشدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم گناہ گار ہیں، عیبگار ہیں، بدکار ہیں. اللہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ ہماری جھولی بھی خالی ہے، ہمارے دل بھی خالی ہے، اللہ ہمارا دماغ بھی خالی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما. اللہ نے اللہ والوں کا ساتھ تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے کو جب اللہ والے نہیں بناتے ہو، اللہ والا نہیں بناتے ہو، تو ان کا تعلق نصیب فرما. اللہ ان کی صحبت نصیب عطا فرما. اللہ ان صحبتوں کی فیض کے دفعے ہمارے حال میں رحم فرما. اللہ جو ساتھی آئے ہیں انہوں نے وقت دیا ہے، اللہ ان کے آنے کو، اللہ ان کے آنے کو با مقصد والا بنا دے. اللہ ہم سارے کے سارے یہاں کچھ لینے آئے ہیں،
اللہ ہماری جوڑی خالیہ ہے، اللہ ہماری جوڑی کو اپنی رضا سے بھر دے۔ اللہ جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ نصرت عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو بے نمازیوں کو نیک نمازی بنا۔ اللہ جو نافرمان کو فرمان بردار بنا۔ اللہ جو گناہ گار ہے ان کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب سے زیادہ نافرمان ہے، اللہ ہم سب سے زیادہ ذلیل بھی عزت والا بنا۔ اللہ ہم بے حیا چکے ہیں، حیا دار بنا۔ اللہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، غیرت والا بنا۔ اللہ ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ ہمیں مانگنا نصیب عطا فرما۔ اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ یہ رات کا پہلا حصہ آخری حصہ، یا اللہ جو بھی یہ رات کا حصہ ہے برکت والا ہے، اللہ دیگر مجالس ہیں وہ نقصان والی ہوتی ہیں، اللہ یہ مجالس فائدے والی ہے، اللہ دیگر جو مقام ہے وہ نقصان والی ہوتی ہیں، اللہ یہ مقام یہ مساجد اللہ آپ کا گھر ہے، آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ابھی ہر جگہ سے پریشان ہے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ پریشانیوں کے ساتھ اپنا قرب، اللہ اپنا قرب نصیب عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا اپنا قرب نصیب عطا فرما دے۔ اللہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا جذبہ نصیب عطا فرما۔ اللہ ساری زندگی گناہ کی ہے، اللہ ساری زندگی نافرمانی کی ہے، اللہ آج آپ کے گھر کے اندر توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہمارے توبوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے یہ دل کا راز نہیں ہے، زبان سے نہیں بول رہے، اللہ توجہ سے نہیں بول رہے، اللہ ہم زبان سے بس مقصد حاصل کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ جو بھی اللہ آپ بھی ہمارے مقصد کو جانتے ہیں، اللہ جو بھی بندہ گناہ گار آپ سے مانگتا ہے، اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، اللہ اس کو اسی طرح معاف فرما دیں کہ اللہ وہ میرا ذنب کا بندہ ذنب اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے آپ اسی کی طرح متوجہ ہوتے ہو، خیال کرتے ہو، اللہ جس طرح ہمارا کوئی بچہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، گھر والے کو کہتے ہیں کہ اس بچے کا خیال کرنا، نقصان نہ کر دے، اللہ ہم بھی زیادہ نقصان کرتے ہیں، آپ ہمارے طرف توجہ فرماتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا کل شیء قدیر، اللہ سارے خوبیاں آپ کے حوالے ہیں، اللہ عزت بھی آپ کے حوالے، ذلت بھی آپ کے حوالے، اللہ ہمارے دنیا کی تمام جو پریشانی کو دور کروا۔ اللہ ہم اس دنیا کے اندر کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ یہ دنیا ہمارے لیے فنا ہے، کچھ وقت زندگی کے لیے آئے ہیں، کچھ لمحات کے لیے آئے ہیں، اللہ اس لمحات کو قیمتی بنا دے، اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار اساتذہ شیوخ سے جدا ہو گئے، اللہ کے قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ وعلی مقام نصیب عطا فرما دے، اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی عزت والا موت نصیب عطا فرما دے، اللہ ذلت اور رسوائی والے موت سے بچا لے، اللہ ہم روزانہ دیکھتے بھی یہ سنتے ہیں کہ یا فلاں جگہ پہ یہ اسی طرح اس کا موت ہوا، اسی طرح ہوا، یہ قبرے میں مر گیا، یہ کس حالت میں مر گیا، اللہ یہ عزت والا موت نہیں ہے، ذلت والا موت ہے، اللہ ہمیں عزت والا موت نصیب عطا فرما دے، اللہ شہادت والا موت نصیب عطا فرما دے، کلمے والا موت نصیب عطا فرما دے، اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب عطا فرما دے، یا اللہ ساری زندگی ہم نے گناہ کیا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہمیں احساس والا بنا دے، اللہ ہمیں احساس والا بنا دے، اللہ ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، اللہ رونے جیسا چہرہ بنا دے، اللہ جب جو ایک بچہ روتا نہیں ہے، خالی روتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کے اوپر رحم آتا ہے، اللہ ہم بھی خالی رو رہے ہیں لیکن آپ ہمارے اوپر رحم فرما دے، اللہ فضل فرما دے،
واجعل موتنا في بلد حبيبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين